قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ بروز قیامت مجھ سے مصافحہ کرے گا، یعنی ہاتھ ملائے گا۔ تبھی شاعر کہتا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ذات ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، یا سیدی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، وفات پا گئی ہے، تو میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھ کر تو نے سو جانا ہے، تجھے خواب میں اپنی بیٹی کی زیارت ہو جائے گی اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کیفیت میں ہے، کس حال میں ہے۔ تو آتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت وہ وظیفہ پڑھ کر سو گئی، جیسے ہی سوئی اس کے خواب کے اندر اس کی بیٹی اس کو نظر آ گئی۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بیٹی کی حالت بڑی بری تھی، بیٹی کے جسم پر ڈامر، یعنی جس کو ہم لک کہتے ہیں، سارے جسم پر ڈامر ڈلا ہوا تھا اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، یعنی اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اب ماں تھی، ماں سے دیکھا نہ گیا، آنکھ کھل گئی، فوراً بھاگتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آ گری اور عرض کرنے لگی، یا سیدی میری بیٹی تو عذاب میں مبتلا ہے، اس کے اوپر تو رب کا عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ بھی غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی جو ماں تھی وہ چلے گئی واپس، تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر، جنت کے محل میں ایک باغ کے اندر حسین و جمیل نوجوان لڑکی وہ ٹہل رہی ہے۔ اس حسین لڑکی نے کہا، حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، بیٹا میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تو اس نوجوان حسین لڑکی نے کہا کہ حضور میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے پاس آئی تھی اور سارا ماجرا تجھے بیان کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس سے کہا کہ تیری ماں تو کچھ اور بتا رہی تھی لیکن ادھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ یا سیدی میری والدہ نے جو آپ کو بتایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ تو کہا پھر اتنی بڑی چینجنگ، یہ جو بدلاؤ آ گیا یہ کیسے آ گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضور ماجرا کچھ اس طرح ہے، ایک مسلمان ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہم قبرستان والوں کو بھی اس کا ثواب پہنچایا۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی، اللہ عز و جل نے ہماری جو قبرستان تھا اس میں 550 لوگ مدفون تھے،
دفن تھے، اللہ عز و جل نے سب کی بخشش فرما دی، اللہ عز و جل نے سب کی بخشش فرما دی۔ اس مسلمان نے کام کیا کیا؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہمیں ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں، ہر دکھ میں، کوئی بھی معاملہ ہے، ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ اپنے حبیب پر درود پڑھنا ہے، تبھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کم از کم روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 313 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، جو آپ نے فرمایا اس پر لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل کرنا، اور جس سے روکا ہے اس سے باز آ جانا۔ اور اس کا حکم قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پارہ 5 ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو مطلب پتہ چل گیا ہم نے حضور کا کہا ماننا ہے، وہ گویا اللہ عز و جل کا کہا ہو جائے گا، جو اللہ عز و جل نے فرمایا اس پر عمل آٹومیٹک ہو جائے گا، کیونکہ رب تو قرآن میں یہی فرما رہا ہے تم رسول کی اطاعت کرو تو میں سمجھ جاؤں گا تم نے میری ہی اطاعت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مقدسہ کی اتباع کرنا، پیروی کرنا ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے کہ وہ حضور کی اتباع کرے، حضور کی پیروی کرے۔ اور اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنیں، رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری شریف کی کتاب اٹھا لیں، مسلم شریف کی کتاب اٹھا لیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں آسمان امت کے چمکتے ہوئے تارے اللہ اور رسول کے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان اسی لیے حضور کی ہر سنت پر عمل کیا کرتے تھے، حضور کی ہر سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا رب تو یہی فرما رہا ہے اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم میری اتباع کرو تو میرے محبوب کی اتباع کر لو، میرے محبوب کی اتباع کر لو، پیروی کر لو، تو گویا تم نے رب کی ہی پیروی کی ہے، گویا تم نے رب کی ہی اتباع کی ہے۔ کرنا تم نے یہ اپنے محبوب کی اطاعت کرنی ہے، جیسا میرا محبوب فرمائے تم نے ویسا کرنا ہے۔ جو حضور نے فرما دیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں حاضر، آپ جس طرح فرمائیں گے میں اپنی زندگی اس طرح ہی گزاروں گا۔ جب ہمارا نظریہ، جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا تب جا کے ہمیں اس دین کی برکتیں ملیں گی، ایمان کی حلاوت ملے گی اور عاشق رسول ہونے کی حلاوت ملے گی۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ محبت مصطفیٰ کہتے کس کو ہیں، عشق مصطفیٰ کہتے کس کو ہیں، اطاعت مصطفیٰ کہتے کس کو ہیں۔ تبھی پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ حضور کی ہر سنت پر عمل کیا کرتے تھے، ایک بھی سنت کو چھوڑا نہ کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان، تاکہ حضور کی سنت پر پیرا دیا جا سکے،
حضور کی سنت کی برکتیں حاصل کی جا سکیں، تبھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی بھی سنت حضور کی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے قائد کی اتباع کرتے ہیں، ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ کس نے اطاعت کی، کس نے حضور کی اتباع کی، اور کیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں، یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر تمہیں ہی کیوں اسلام کا پہلا خلیفہ بنا دیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دینا تھا، اس لیے کہ میں نے اطاعت مصطفیٰ کی ہے، میں حضور کی اتباع کرتا ہوں، حضور کی پیروی کرتا ہوں، اور میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور حضور سے عشق کرتا ہوں، والہانہ محبت کرتا ہوں، اپنی مال جان عزت آبرو سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے اسلام کا پہلا خلیفہ بنا دیا گیا، اسلام کا پہلا خلیفہ بنا دیا گیا۔ جب ایک ورکر، ایک ملازم کام اچھا کرے تو جو اس کا بوس ہوتا ہے تو وہ اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کو سپروائزر بنا دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات پر بک چکے، اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، تو وہ کیوں نہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، کچھ گھنٹے رہ گئے تھے آپ کی وفات میں، تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہماری امی جان ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور ان سے دریافت کیا، پوچھا اے عائشہ مجھے بتاؤ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے جب پردہ فرما گئے، اس دنیا سے جب پردہ فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کفن کے کتنے کپڑے تھے، اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی، آرزو تھی۔ کیا آرزو تھی؟ کہ زندگی کے ہر لمحات میں تو میں نے اپنے تمام معاملات میں حضور کی پیروی کی ہے، مرتے وقت بھی حضور کی پیروی کروں۔ ہاں جی، کہا کہ مرتے وقت بھی میں مرنے لگوں تو میری حالت ایسی ہی ہونی چاہیے جس طرح میرے حضور کی تھی، جس طرح میرے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو میری حالت بھی ویسے ہی ہونی چاہیے، مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباع سنت نصیب ہو جائے۔ تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ ہم بھی اپنی زندگی گزاریں تو حضور کے نقش قدم پر گزاریں، جس طرح ہمارے حضور نے زندگی گزاری ہم بھی ویسے ہی گزاریں، تبھی ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اطاعت مصطفیٰ کہتے کس کو ہیں؟ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں ساروں کی، وہ ایک شخص حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ کون سی انگوٹھی پہنی ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اور حالانکہ مرد پر سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مرد جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، اس پر حرام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو حضور جلال میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی نکال کر پھینک دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ کہا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ چل اس طرح کر، وہ انگوٹھی تو اٹھا لے، انگوٹھی اٹھا لے، اس کو بیچ دے،
بیچ کے جو پیسے ملے اس سے نفع کما لے، یہ تیرے کام آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عاشق رسول کا جواب سننے والا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی نظروں سے یہ انگوٹھی گر چکی ہے، تو لہٰذا یہ میری نظروں سے بھی گر چکی ہے، اس کو اٹھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس سے پتہ چلا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا عصى اللہ، جو حضور کی اطاعت کرے وہ اللہ کا مطیع ہے، یعنی اللہ کا فرما بردار ہے، اور جو حضور کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ سارے معاملات میں میرے حضور کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اللہ بھی فرما رہا ہے، لوگوں تم اگر چاہتے ہو کہ تم میری اطاعت کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ حضور کی نقل بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ اب دیکھیں، جن عبادات پر ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں یہ بنیادی ارکان ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، تو فرمایا کہ وہ تب تک ان پر عمل نہیں کرے گا تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے 98 دفعہ یہ ارشاد فرمایا قرآن کے اندر نماز قائم کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قیام اس طرح کرو، رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو، تشہد اس طرح پڑھو، یہ تو رب نے نہیں فرمایا۔ رب نے یہ فرمایا ہے نماز قائم کرو، لیکن طریقہ نہیں بتایا، یہ بس ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس وقت میں رکھنے ہیں۔ مطلب اس کا جو ڈیپلی جو اس کی تفصیل ہے وہ رب نے نہیں بیان فرمائی، وہ رب نے بیان نہیں فرمائی۔ حج کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جس نے حج کیا ہے حج کے کتنے ارکان ہیں، حج کے بڑے معاملات ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ تو بنیادی ارکان ہیں، اس کو کریں گے کس طرح؟ تو اس کا جواب گویا رب نے قرآن میں ہی دے دیا، اور رب نے فرمایا فاتبعونی، تم میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ جس جس طرح میرا محبوب کرتا جا رہا ہے، جس جس طرح میرا محبوب قیام کر رہا ہے، جس جس طرح میرا محبوب سجدہ کر رہا ہے، جس جس طرح میرا محبوب تشہد پڑھ رہا ہے، تم بھی اسی طرح کرتے جاؤ، تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی، تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اور رب فرما رہا ہے جس طرح میرا محبوب روزہ رکھ رہا ہے تم ویسے روزہ رکھو، تمہارا روزہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اور جس طرح میرا محبوب حج ادا کر رہا ہے تم ویسے ہی حج ادا کرو، تمہارا حج بھی قبول ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا فاتبعونی، تم نے میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کریں گے تو سب کچھ قبول ہو جائے گا، لیکن ہمیں اتباع حضور کی کرنی پڑے گی۔ جس طرح حضور نے کیا ہمیں مصطفیٰ کی نقل کرنی پڑے گی۔ ارے میرے مصطفیٰ کی نقل اگر ابو بکر کرے تو وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، اگر میرے مصطفیٰ کی نقل عمر کرے تو وہ عمر بن خطاب بن جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی نقل اگر عثمان کرے تو وہ ذوالنورین بن جاتے ہیں، اگر میرے مصطفیٰ کی نقل علی المرتضیٰ کرے تو وہ شیر خدا بن جاتے ہیں، اور اگر میرے مصطفیٰ کی نقل نعمان بن ثابت کرے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ بن جاتے ہیں، اور اگر میرے مصطفیٰ کی نقل شیخ احمد سرہندی کرے تو وہ مجدد الفسانی بن جاتے ہیں، اور اگر میرے مصطفیٰ کی نقل امام احمد رضا خان کرے تو وہ اعلیٰ حضرت بن جاتے ہیں، اور اگر میرے مصطفیٰ کی نقل میرے الیاس قادری کرے تو وہ امیر اہل سنت بن جاتے ہیں۔
تو وہ امیر اہل سنت یعنی اہل سنت کا امیر بن جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کی نقل ہی سچی عبادت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، مصطفیٰ کی نقل میں اتنی برکتیں ہیں کہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر بن خطاب بن جاتے ہیں، عثمان ذو النورین بن جاتے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا بن جاتے ہیں۔ تو سوچئے میرے مصطفیٰ کی اصل کیا ہوگی، میرے مصطفیٰ کی اصل کیا ہوگی؟ نقل میں اتنا کام ہے تو اصل میں کتنا کام ہوگا، اصل میں کتنا کام ہوگا۔ اب سوچئے ایک کافر، اور وہ بھی سائنسدان مفکر ہے، وہ کہتا ہے اے محمد عربی میں تمہیں عظیم کیوں کہوں؟ کافر تھا نا، اس نے تو یہ کہنا تھا۔ اب سوچئے وہ کہتا ہے اے محمد میں تجھے اس لیے عظیم نہیں کہتا کہ تو ایک عالم تھا، اے محمد عربی میں تجھے اس لیے عظیم نہیں کہتا کہ تو نبی تھا، میں تجھے اس لیے عظیم نہیں کہتا کہ تو رسول تھا، میں تجھے اس لیے عظیم نہیں کہتا کہ تو محبوب خدا تھا، بلکہ تجھے اس لیے عظیم کہتا ہوں۔ ایک کافر حضور کی تعریف ہی بیان کر رہا ہے، کہہ رہا بلکہ میں تجھے اس لیے عظیم کہتا ہوں کہ تو نے اپنے بعد ایسے لوگ تیار کیے ہیں جنہوں نے تیری جانشینی کا حق ادا کر دیا ہے۔ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی موجودگی میں کسی کو اٹھنے ہی نہ دے، بلکہ صحیح قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں ہی اپنے کارکنوں کو عظیم اور قابل فخر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، اسی لیے عمر بن خطاب کو اسلام کا دوسرا خلیفہ بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، اور علی المرتضیٰ کو شیر خدا بنا دیا۔ قائد وہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ہمیں چاہیے حضور کی اتباع کریں، جس طرح حضور کی اتباع صحابہ نے کی، اہل بیت نے کی، اولیاء کرام نے کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور کی اتباع کریں۔ لیکن آج افسوس ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت اٹھائیں تو وہ تو حضور کی ایک ایک ادا کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسکرائے، ان سے پوچھا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ کہا کہ ایک دفعہ حضور بھی وضو کر رہے تھے، وضو کر کے آپ بھی مسکرائے تو میں بھی مسکرا دیا۔ کیوں؟ پوچھا کیوں؟ کہا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلتی پھرتی حضور کی تصویر بنیں، حضور کی سیرت پر عمل کریں، کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام جا رہا ہے، وہ دیکھیں حضور کا غلام جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم حضور کی سنتوں کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں، حضور کی سنتوں سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں ہماری نماز بھی تب مکمل ہوگی جب ہم حضور کی اتباع کریں گے، ہمارا سب کچھ تب ہی مکمل ہوگا جب ہم حضور کی اطاعت کریں گے، کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ جب میرا محبوب بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر نماز کے اندر کوئی بندہ بات کر دے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بندہ بات کر دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں میرے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، تمہیں حضور بلا رہے ہیں، نماز توڑ کر تم پر واجب ہے حضور کی بات سنو، حضور کی بات سنو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ تم حضور کی بات سن کر آ جاؤ اور وہیں سے نماز شروع کر دو، تمہاری نماز وہیں سے ہی مکمل ہو جائے گی، تمہیں دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی وجہ سے ہی ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، حضور کی برکت سے ہی ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے۔ تو نیت کریں حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔
تو جو نہیں رکھتا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ یار جب ہمارے حضور نے داڑھی نہیں کٹائی تو ہم کون ہوتے ہیں داڑھی کٹانے والے؟ جب ہمارے محبوب نے داڑھی نہیں کٹائی، سنت کے مطابق داڑھی سجائی رکھے اپنے چہرے پر، تو کیوں نہ ہم حضور کی سنت پر عمل کریں؟ کیا پتہ یہی سنت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ابھی تک کٹاتے ہیں وہ توبہ کریں اور نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل آئندہ کے بعد مرتے دم تک کبھی بھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔